السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے، اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے آئی ہوں ایک نیا ٹاپک لے کے، جس کا نام ہے کسی کو بے عزت کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم کسی کو بے عزت کرتے ہیں تو اس کا کیا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس سے کتنا ناراض ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کروں گی۔ زیادہ لمبا ٹاپک نہیں ہے، بس یہ کہتے ہیں نا چھوٹا سا ہنٹ دینا ہے، اور اس بات کا آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ اگر آپ کسی کو بے عزت کریں تو ظاہری بات ہے آپ اس کی دل آزاری کریں، اور اگر آپ کسی کی دل آزاری کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ دل تو خدا کا گھر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اس کے گھر کو جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں، اور کسی کے دل سے اگر آپ اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اس کی دل آزاری کریں گے تو ظاہری بات ہے اس کا دل دکھے گا، وہ اللہ کے سامنے شکایت کرے گا، روئے گا، اس کو تکلیف پہنچے گی، تو انڈائریکٹلی اللہ میاں آپ سے ناراض ہو جائیں گے نا۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک دفعہ آپ نے غیر ارادی طور پہ کسی کو تکلیف پہنچا دی تو جی اللہ میاں کہہ دیں گے ٹھیک ہے میرے اس بندے کو پتہ نہیں چلا، غلطی سے ہو گیا۔ لیکن جب آپ جان بوجھ کے انٹینشنلی بار بار کریں گے تو سمجھے آپ اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ آپ کو اگر جواب نہیں دے رہا تو یہ تو سمجھے سب سے بڑی آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اگر آپ کو پلٹ کے جواب نہیں دے رہا اللہ کی رضا کے لیے، آپ سے نہیں الجھ رہا، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے لیے گھڑا کھود رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کی دل آزاری کرنا، اس کے ہے نا تو اس کو آپ کسی کی آنکھ میں آپ آنسو لانے کا سبب بنتے ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ بے حسی کے سب سے نا بڑے جو ہے نا وہ پیک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو نا ذلیل کرنا۔ ٹھیک ہے، اور صرف اپنی تسکین کے لیے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے یار میں فلانے کو بے عزت کرتا ہوں، میں اس کو ذلیل کرتا ہوں، میں اس کو نیچا دکھاتا ہوں، تو مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ لائک نا کسی کا نا یہ کہتے ہیں نا کہ یہ فن پوائنٹ ہوتا ہے، آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی کسی کمزوری کو لے کے، اور اس سے وہ دل آزاری ہوتی ہے، تو سمجھیں کہ آپ اپنے لیے نا بہت بڑا گھڑا کھود رہے ہیں۔ ایک حدیث میں نے سنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا کسی کو ہے نا جو اگر آپ نے سود کھاتے ہیں نا، سود آپ کو پتہ ہے نا جو پروفٹ ہوتا ہے، جو ایکسٹرا پروفٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کسی نے آپ کو نا آپ نے کسی کو دیے پیسے ادھارے تو آپ کو اس کو نا ڈبل پیسے لیتے ہیں سود کے طور پہ نا، تو وہ جو سود ہے نا 1% سود، مطلب 1 پیسہ سود، اگر آپ جیسے میں نے آپ کو دیے 20 روپیز، آپ سے میں کہوں مجھے 40 روپیز چاہیے، تو اگر میں 20 کی جگہ 21 روپیز بھی آپ سے لیتے نا، مطلب 1 روپیہ میں آپ سے زیادہ لے رہی ہوں نا سود کے نام کا، تو وہ جو 1 روپیہ سود ہے نا، وہ 1 روپیہ سود اس کی 36 بار زنا کرنے کے برابر ہے۔ وہ 1 روپیہ سود جو میں کھاؤں گی، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، وہ 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آپ سوچیں کتنا بڑا یہ جو ہے نا گناہ ہے، کتنا بڑا یہ ہے۔ تو اس کو ریزیمبلنس، اس کی مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کو بے عزت کرتا ہے، کسی کو نا نیچا دکھاتا ہے، کسی کی انسلٹ کرتا ہے، کسی کو ذلیل کرتا ہے، تو سمجھو اس نے سود کھایا۔ ٹھیک ہے، مطلب اس نے وہ جو زنا ہے نا وہ کیا۔ تو آپ امیجن کر لیں اس کی کتنی بڑی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ہے نا وہ گناہ ہے، کتنا بڑا اللہ نے اس انسان کے لیے نا رکھا ہے، کہ اس کے نام اعمال میں کتنا بڑا یہ جو ہے نا مس کہہ لیں کہ ہیپی ہے، جو انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم انسانوں کو لگتا ہے آج کل کہ ہم کسی کو پلٹ کے جواب تب تک نہیں دیں گے نا بھائی ہمارا تو کھانا ہضم نہیں ہوگا، ہم تو شیر نہیں بنیں گے، ہمیں کوئی تھپکی نہیں دے گا۔ ہاں، تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے ہاں سیلف رسپیکٹ کے لیے مت بولیں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کریں، ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک جو ہے نا اچھے انداز میں آپ کسی دوسرے کو اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کوئی آپ سے بےزتی کرے تو آپ کے میں 2 گنا بےزتی کروں گا، نہیں بھائی، وہ اس کی تربیت ہے، وہ ہے، آپ ہیں، اگر آپ بھی اسی کے ڈگر پہ چلیں گے تو آپ میں سے کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو اس لیے فرق کرنے کے لیے چاہیے کہ آپ اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے طریقے سے اپنے انداز سے رکھیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف آپ کو سمجھانے کا یہ تھا کہ کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کی سزا بھی آپ کو میں نے بتا دی ہے۔ تو پلیز برائے مہربانی جان بوجھ کے تو بالکل بھی مت کیجیے، اگر انجانے میں بھی ہوگے تو اللہ میں سے معافی مانگے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا میں سے انسان کی انجانے میں بےزتی کر دی ہے یا اس کو ہرٹ کر دیا تو پھر مانگ لے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، معافی مانگنا، درگزر کرنا، یہ ان سے کوئی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، ہم یہاں تو ہی کون ہے چھوٹا بڑا ہونے والے۔ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آپ برائے مہربانی
ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں تاکہ آپ کی زندگی مزید آسان ہو جائے. ٹھیک ہے، اور اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم میں آپ کے ساتھ ایک نیا ٹاپک لے کے آؤں گی. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے گا.